تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ہماری خاطر کتنے دکھ سہے۔ میں کہتا ہوں بھائی تم بہت بڑے علامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، جب ماں باپ کے پاس جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو، ان کے قدموں میں جاؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو بن جایا کرو، وہ پیار سے جو تمہیں ماں تیرا ابا پپو کہتا تھا وہ بن کے جایا کرو۔ لیکن ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں۔ امام اعظم کتنا قداور شخص ہے یار، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے۔ ماں کہتی بیٹا میں نے فلاں مسئلہ بوڑھے عالم سے پوچھنا ہے تو سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ تو نہیں کہتے کہ ماں آپ سوال کرو جواب ملے گا، دلائل کی انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہتے ماں وہ گو کے عمر میں بڑے ہیں، علم اور علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتے ہیں، ان کے پاس جانے سے توقیر کم ہوگی۔ کوئی بحث نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی دلائل نہیں، بھولے بالے بن جاتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پہ چلے جاتے۔ اچھا وہ عالم دیکھ کر کے شرمندہ ہوتا کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم۔ آپ سوال آپ کی والدہ کرتی، جواب نہ آتا تو امام اعظم آہستہ آواز میں اس کا جواب بتاتے اور فرماتے تھوڑی سی اونچی آواز میں میری ماں کو یہ مسئلہ بیان کر دو۔ ان کے پاس بڑا بن کے نہ جاؤ یار، چھوٹے بن کے جاؤ اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں پلے رہے گا۔ اور جنہوں نے ماں باپ کو عزت دی، تکریم دی، ان بچوں کے نام، تذکرے، پیغام آج بھی زندہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے انی لاجد ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں کون تھا یار؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا ہے۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی ان کی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ خدمت روک لیتی ہے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا ہے۔ پتہ چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام ہے۔ ایک دن والدہ کو کہا ماں اپنے حق معاف کر دو، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا، بلکہ یہ شوق کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ ماں صابرہ تھی، کہا بیٹا شوق سے جاؤ۔ فرماتے میں جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ فرماتے 12 سال بستام کے جنگلوں میں میں دوڑتا رہا۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ میرا گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ فرماتے سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں، دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی کہ بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت ان کے آرام کا ہے۔ فرماتے یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، یہ کسی ہمسائے کی آواز نہیں تھی، یہ اپنے ہی ضمیر کی آواز تھی۔ فرماتے ساری رات اس احساس نے روک لیا کہ ماں مرضی سے بیدار ہوگی، قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے ساری رات کھڑا رہا دروازے کے پاس، تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، نالی سے پانی باہر آیا، جان گیا کہ ماں بیدار ہو گئی۔ کہتے دستک دی، اندر سے آواز آتی بیٹے بایزید ٹھہرو میں آ رہی ہوں۔ 12 سال بعد بیٹا آیا ہے اور ماں دستک کے انداز سے جان گئی آنے والا غیر نہیں، میرا پتر بایزید آ گیا ہے۔ دروازہ کھولا، فرماتے ماں نے حالت میری دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، ایڑیاں بھی پھٹی ہیں، داڑھی میں راہ کٹی ہے۔ ماں نے دیکھا کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا۔ بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔ آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے۔ میں نے ابن کثیر میں ایک واقعہ پڑھا، یہ پچھلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور جو سب سے چھوٹا تھا اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا۔ بوڑھا بیماری کی وجہ سے چارپائی پہ آ کے لگ گیا، بول و براز چارپائی پہ ہے۔ امتحان اولاد کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں آ جائے اور پھر یہ سب سے بڑا امتحان کے ساتھ بیماری سے وہ جو نا وہ مسئلہ بن جائے۔
اولاد والدین سے اتنی دیر تک رابطے میں رہتی جتنی دیر تک اپنی ضروریات پوری کرتے، لیکن جب اولاد کمانے کے قابل ہو جائے، پر پرزے نکالے، تو پھر ماں باپ بیکاری بن جاتے ہیں، ان کی زندگی بڑی تلخ ہو جاتی ہے۔ تو اب بوڑھا چارپائی پہ ہے، چھوٹا بیٹا سعادت مند تھا، اس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا، اس نے کہا والد بیمار ہے، خدمت کی ضرورت ہے انہیں، اور عجیب سا فیصلہ ہے، اگر باپ کی خدمت میں کروں وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو تو آپ کو نہیں ملے گا۔ کتنا آسان کام ہے یہ۔ کہیں سے آپ نے سنا ہے کہ بچوں نے، کسی بھائی نے، کسی بیٹے نے کہا ہو کہ ابو دے دو میرے حصے کی زمین لے لو؟ ہم نے کہیں نہیں سنا، لیکن وہ بڑا سعادت مند تھا، نام بھی تو ہے نا بھائی اس کا۔ تینوں بھائیوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کروں۔ تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، اور جب دنیا سے جانے لگا تو باپ کے لبوں پہ یہ کلمات تھے کہ بیٹا میں راضی ہوں۔ میرے رسول فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ ہمارے دیہاتوں میں ہمارے جب بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو محبت میں ایک جملہ بولتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں کہلوا کے جائیے گا، یقین جانو مرنے تک نشہ نہیں اترے گا۔ ہمارے بوڑھے راضی ہو تو ایک جملہ بولتے جا پتر تینو سدے ہی خیرہ نے۔ ہاں پھر سدے ہی خیرہ ہوتی ہیں۔ وہ بوڑھا دنیا سے گیا کہ اس پہ راضی تھا اپنے بیٹے پہ، غربت کی لکیر پہ کھڑا شخص جس کی کل کائنات کل کمائی اس کا باپ تھا، اور اس نے خدمت کر کے اپنا حق ادا کیا۔ تو پھر اللہ کا کرم دیکھیے، ایک شب سویا، ایک اللہ والا خواب میں ملا، بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کرتا ہے کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ فرماتے دوسرے دن وہ مجھے پھر ملے، کہتے بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت، کہا نہیں ہے۔ تیسرے دن ملے، کہا 1 درہم ہے، کہا برکت، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ کہتے میں نے درہم اٹھایا، بازار گیا، وہاں ایک دکاندار آواز دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں۔ درہم دیا، مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، ان سے 2 قیمتی موتی نکلے۔ ایک موتی لے کے بازار آیا، بھلا زمانہ تھا، آج تو لوگ گا لگا لیتے ہیں۔ سنار نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اتنا قیمتی ہے، نایاب ہے۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000 درہم، 20,000، 25,000؟ نہیں بھائی، ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا گھر لے گیا، بادشاہ پھر بلاتا ہے، کہا اور قیمتی موتی؟ کہا اسی معیار کا ہے۔ قیمت؟ کہا اب ریٹ ڈبل ہو گیا، 60 خچر سونا لاد کے لے گیا۔ یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا۔ کون جوانوں؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی، اور یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی یار، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی قدر ہم نے بڑھاپے میں دیکھی ہے، رسوا ہوتے اس دولت کو دیکھا ہے۔ بچپن کی لڑائی ہوتی ہے، ماں میری ہے، باپ میرا ہے، کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتی، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے نا، اس بڑی دولت کی قدریں ہم نے دیکھی ہے۔ اولاد وراثت پہ جھگڑی، بھائی نے 1 انچ پہ بھائی کا گلا کاٹ دیا، ایسے بھی بھائی شفاق ہے نا، بھائی جھگڑے وراثت پہ، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، ہر کوئی نظریں چراتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مینا تو نہیں میرا کڑاندا، کوئی کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق تو کہتا ہے بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ انتظار کرو اس دن کا بھائی، مکافات عمل ہے۔ آج اپنے ماں باپ کو دھکوں کے لیے دیہاتوں میں چھوڑ کے شہروں کا رخ کرنے والوں، 2 کنال کا مکان بنا کے خود عیاشی کرنے والوں، وہ وقت دور نہیں جن بچوں، جن شہزادوں کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کے آپ نے شہروں کا رخ کیا اور انہیں بیکاری بنا دیا، وہ صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوئے۔ وہ وقت آئے گا کہ وہی بچے آپ کو گھر سے نکال کے اسی جگہ پہ لا کے کھڑا کریں گے جس جگہ پہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کھڑا کیا۔ آج وقت نہیں ہے آپ کے پاس والدین کے لیے، اور آپ کے پاس 4 پائی کے لیے ایک جگہ نہیں ہے، ماں کو دینے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ میرا گھر چھوٹا ہے، میرے خرچے زیادہ ہے، اور 5 بھائی تھے یار، تم ایک جیسا کھانا ملا، ایک جیسا لباس ملا، چھت ملی، تمہارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا۔ تمہاری ماں سے تمہارے باپ نے یہ مشورہ تو نہیں کیا کہ 3 کو دارالامان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی خدمت کر لیتے ہیں؟ ایک جیسی خدمت کی، اور آج ان کی باری آئی، آج خدمت کی ضرورت تھی تو ہر بیٹا نظریں چراتا ہے۔ ان کی قدر کرو اور ان کی زندگی میں کرو، نہیں کرو گے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا۔ میرے رسول فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی،
बाबुल फित्न में यह रवायत मौजूद है। आका फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, वज़लज़लातिन, ज़लज़लों का, इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़त तो खिज़ल फ़ैउ दुअलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी वो जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वज़्ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। वतुवल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएंगे। वह अक्सा आबाहू, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। वह शुरिबतिल खुमूर, शराबें आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा जवान, सुर्ख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा, जलजले आएंगे। फिर क्या होगा, जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा, आसमान से यालाबारी होगी। कब जवानों, जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे। कब जवानों, जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला हो जाएंगे। फिर रहमते खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी और फिर नाराजगी का इजहार मुख्तलिफ सूरतों में होगा। कभी झटके लगेंगे, कभी जमीन में खींच के ले जाया जाएगा। एक साहबी हुजूर से अर्ज करते हैं आका कयामत कब आएगी, कोई निशानी इरशाद फरमा दे। तो मेरे नबी फरमाते जब माएँ जलील हो जाएगी। और ये घर घर की कहानी है जवान, आज माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला है। मेरे एक मिलने वाले मुझे मिले, मैंने उतरा चेहरा देखा, मैंने कहा बहन खैरियत, फूट फूट के रोने लगे, कुछ आंसू थमे। तो मैंने कहा कुछ बताएंगे? तो फरमाती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखती है, करीब था कि फट जाता। मेरी दोबारा मुलाकात होगी एक हफ्ते बाद। मैंने फिर देखा आप दीदा, मैंने कहा जालिम ने फिर मारा? कहा उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? वो कहती मैंने ये तेरी बातें सोशल मीडिया पे सुनी है, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे थे और मेरा दिल डूबने लगा, मुझे खौफ आने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ न दी हो। मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मारता है और तेरी माँ तेरे लिए जिंदगी की भीख मांगती है। फरमाया जब माएँ जलील हो जाएगी तो फिर रहमत खुदाबंदी रूठ जाएगी, कयामत आ जाएगी। ये दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे, बाप को देख के रास्ता बदल लेंगे। यार आएगा, कुंडा खड़काएगा, वफाओं की रीत नभाएगा, 3-3 4-4 दिन जहां चाहेगा वो ले जाएगा। बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप कह रहा होगा, परवाह ही नहीं करेंगे। क्या आज उस दौर से मैं और आप गुजर नहीं रहे? क्या माँ बाप हमारे रवैयों से नाला नहीं? क्या माँ बाप हमारे रवैयों से दुखी नहीं हो गए? पहले माँ बाप डरते थे, बच्चे नाराज हो गए घर छोड़ के चले जाएंगे, बच्चे नाराज हो गए खाना नहीं खाएंगे, ये डर था माँ बाप का। अब ये डर नहीं रहा, अब जाली बच्चे होटलों से लाके सामने बैठ के खाते हैं। अब माँ बाप का डर ये है कि कहीं मुंह पे थप्पड़ ना मार दे। आज कहते भौंकती है तू माँ, और ये बाप को भी हम कहते हैं अपनी औकात में रहो, हद में रहो, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। अजाब बनाया हमारी जिंदगी को, जहन्नम बनाए, ये बेटे कहते हैं। किसको कहते हो यार जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे नाम लगाई, धर धर के धक्के खाए, तुम्हें कहां से लाके कहां खड़ा किया, तुम्हारी खातिर उसने अपनी नींद कुर्बान की, अपने जज्बात की कुर्बानी दी। आज तुम इतने बड़े हो गए कि जुबान इतनी मां बाप के आगे चलने लगी। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, फरमाया इनके सामने उफ भी ना करो, फरमाया इनके सामने ऊंची सांस भी ना लो, इनके सामने इस तरह रहा करो जिस तरह सरकश गुलाम दौड़ा हुआ पकड़ा जाए तो मालिक के सामने हो, तो इस तरह जिस तरह उसकी हालत होती है तो माँ बाप के सामने इस तरह रहो। लेकिन आज माँ बाप डरते हैं औलाद से। कदर करो भाई इनकी। मुझे एक साहिब ने कॉल की, जनूबी पंजाब से उसका ताल्लुक था। वो कहते मौलाना सवाल है, एक मशवरा है। मैंने कहा बोलिए जी। वो कहता मेरी वालिदा जवानी में बेवा हुई, ये रवैये बताने लगा हूं। वो कहता जवानी में माँ बेवा हो गई और मैं अकेला भाई, कोई बहन भाई नहीं। माँ ने जिंदगी मेरे नाम लगा दी, बड़ी मेहनत से मुझे पाला, मैं इस बात का इतराफ करता हूँ। वो कहता अब मैं शादीशुदा हूँ और घर में नूस सास का झगड़ा रहता है, उसमें वो कहता जो मैं देखता हूँ उसमें मेरी माँ की गलती है, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा करना क्या, दारगुज़र बड़े हैं, इज्जत करो, उसे भी समझाओ, बुढ़ापा आजमाइश है ना। मैं कहता तेरा कोई और भाई नहीं कि मैं मशवरा दूं उसके पास चली गए। तो वो मुझे कहता मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा क्या आया जी? वो कहता मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं।
میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا تقریباً 55 یا 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی, جب سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا, اور آج تو اپنی عیاشیوں کے لیے ماں کو گھر سے نکالنا چاہتے. یہ رویے ہیں اولاد کے. عرش کا رحمان ناراض ہوگا اگر یہ دنیا سے روٹ کے گئے. زندگی سے آپ راستہ مانگو گے, زندگی آپ کو کبھی راستہ نہیں دے گی. آج کہتے ہیں نا مرنا جینا ختم ہے ماں باپ سے. کتنے نالائق بچے ایسے 5-5 سال ہو گئے ماں باپ سے ناراض ہو کے چلے گئے, باپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. کبھی یاد نہیں آئی بوڑھے باپ کی؟ انگلی پکڑ کے چلنا جس نے سکھایا, زندگی کے گر دیے, آج وہ اچھا نہیں لگتا, آج اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی. اللہ ناراض ہو جائے گا یار. یہ بہت بڑی دولت ہے, یقین جانو. میرے رسول فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اور پھر عملاً رسول اللہ کر کے بھی دکھاتے. مصلی پہ کھڑے ہیں, تا حد نظر اصحاب ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مکی دور نہیں, یہ مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر گئیں, یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. بھائی جان, جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا, خوشحالی آئی تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے, میرے سر پہ عزت کی دستار دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی تو آنکھیں چھلک پڑی. میں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ تو وہ کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا آج سب کچھ ہے, ماں نہیں ہے. یار انسان کو اپنا زمانہ یاد آتا ہے غربت کا. کبھی اچار سے روٹی کھاتے تھے, ایک وقت کا ہوتا تھا, ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا. آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھالے, کاش وہ ہوتے. کبھی کچا گھر تھا, چھت بھی ٹپکتی تھی, ایک ہی کمرہ تھا, 6 بھائی تھے. آج اللہ نے جو ہے وہ 2 کنال کا گھر دیا ہے. کاش وہ ہوتے تو وہ یہ خوبصورت گھر بھی دیکھتے. انسان ڈھونڈتا ہے نا, کبھی پاس سائیکل نہیں تھا, جہازوں کا سفر ہے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا, آج پوری دنیا میں شہرت ہے. ڈھونڈتا نہیں بندہ ان کو. یہ یاد نہیں آتے؟ بڑا یاد آتے ہیں, بڑا تڑپاتے. میرے نہیں ہے اس مجمع میں, کسی کی ماں نہیں ہوگی, کسی کا باپ نہیں ہوگا, اور کچھ خوش نصیب ایسے جن کے پاس یہ دونوں دولتیں ہیں. اگر ہیں تو وہ تو قدر کرے نا, جن کی نہیں ہے وہ تو دعا ہی کر سکتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انسان ڈھونڈتا ہے یار کاش وہ ہوتے تو ان کی خدمت کرتے. میرے رسول کی ماں کب بچھڑی تھی جوانوں؟ حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ آ کر کے رک گئی. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے یہ تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, مقام بدر سے 85 ہے. اور سیدہ آمنہ وہاں آ کے رک گئی. آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا, اور پھر حضور کو پاس بلا لیا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے. 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرما دی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقن وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں, لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھر گئے. حضور ماں سے لپٹ کے روئے, پھر ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے رسول پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی, پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. فرماتی دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی, اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں, اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج مصلی پہ کھڑے ہیں, ماں کی یاد آئی, صحابہ کو کلام کیا. فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی, میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا. وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابنی محمد, بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا ہوں. کتنی بڑی دولت ہے یار, ان کی قدر کرو, نہیں آئیں گے دوبارہ. بھائی جان مانا کہ آپ بڑے ہو گئے ہو, جوان ہو گئے ہو, شادی شدہ ہو, مصروف ہو گئے ہو, کاروبار ہے, بچے ہیں, جہاں 4-5 گھنٹے بیوی بچوں کے لیے ہے, کیا وہاں 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے آپ مختص نہیں کر سکتے؟
यार इनके पास बैठा करो, इनके पाँव दबाया करो, इनसे गपशप लगाया करो, इनसे मशवरा मांगा करो। आप पढ़े लिखे ज्यादा हो सकते हैं, तजर्बात उनके ज्यादा है, मुशाहदात उनके ज्यादा है। इनके पास बैठोगे तो जिंदगी के घुर नसीब होंगे। कम अज कम रोजाना का यार 1 घंटा अपने माँ बाप को दिया करो। तुम्हारी राहों में बैठे होते हैं यार, अब वो काम करने के काबिल नहीं रहे तो तुम्हारा इंतजार करते। सारी जिंदगी कमा के तुम्हें दिया है, तुम्हें बड़ा किया है। आज उन्हें जरूरत है कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे। नजरें चुरा के चले जाते हो यार। और बाज बच्चों को धोखा लगा है, वो कहते हैं शायद कि हम हफ्ते बाद या 15 दिन बाद 500,000 देते हैं इसलिए हमारी राहों में बैठे। नहीं भूखे आपके 500,000 के, जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो खर्च भी आप पे किया होता है। उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती यार, उन्हें आपकी जरूरत होती है। इन्हें टाइम दिया करो यार, इनके लिए तोहफे लाया करो, कभी फूल ले आया करो, कभी कपड़े ले आया करो, मौसम की कोई चादर ले आया करो, इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, पुराने यारों से मिलाने ले जाया करो, इनके दोस्त बन जाओ, इनके हमराज बन जाओ। ये नहीं मरेंगे। मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती, जब औलाद रुख फेर लेती है तो ये बूढ़े मर जाते हैं यार। और इनकी कदर ना की तो अर्श का रहमान नाराज हो जाएगा। बहुत बड़ी दौलत है, अगर आपके पास है तो कदर कीजिए, नहीं है तो फिर अल्लाह से इनकी मगफरत की दुआ किया करो कि अल्लाह इनकी मगफरत फरमा दे। लेकिन जिंदगी में इनकी कदर करोगे तो अर्श का रहमान आपको इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि आप उसे समेट ही नहीं सकोगे। बहुत बड़ी दौलत है। और आखिर पे 1-2 बात है, गुफ्तगू समेट लेते हैं। देखिए इस मजमे में कुछ, जिस तरह मेरे वालिदैन नहीं है, इस मजमे में किसी की माँ नहीं, किसी का बाप नहीं। दिल तो मचलता यार होते तो उनकी खिदमत करते। किसी ने वासिफ अली वासिफ से कहा था कि माँ बाप ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्ने सलूक करना चाहे कि वो कब्रों में आसूदा रहे। कोई अमल है तो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि माँ बाप ना हो तो पीछे जो औलाद छोड़ जाते हैं, फरमाए उनके साथ हुस्ने सलूक किया करो। देखिए इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे। कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले लें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवा अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल दिए जाते हैं, रूढ़ी पे फेंक देते हैं। लेकिन उसकी दीवार के मुत्तसिल गरीब भाई का घर है, उसे पता है इसकी कभी दिहाड़ी लगती कभी नहीं लगती, बच्चों के रोने की आवाज़ भी सुनता है। लेकिन उस भाई को शर्म नहीं आती कि मैं करोड़पति हूँ और मेरा भाई एक मजदूर है। कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई गरीब भाई को स्टैंड कर दे। मैं उस शख्स को जानता हूँ जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई मुलाजिम है, भतीजे भी गालियाँ दे लेते होंगे। कितना ही अच्छा था कि भाई भाई को स्टैंड कर दे। लेकिन हम अपने भाई को अपने बराबर भी नहीं देखना चाहते। अल्लाह की तकसीम है भाई, मत समझो कि वो नखट्टू है, वो मेहनत नहीं करता। वो भी बेचारा सुबह निकलता है 8 घंटे मजदूरी करके आता है। तुम्हारे नसीब में 5,000 है, वो 500 लेके आता है। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं कि तुम बड़े जो ना वो दाने बीने हो, पढ़े लिखे हो, बेवकूफा दे नौकर वेखे दानिशमंद सियाने। भाईजान ये अल्लाह की तकसीम है, किसी को ज्यादा किसी को थोड़ा। अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो माशरे से दुख कम करो यार। तुम्हारा सका भाई गरीब है, गुर्बत की जिंदगी पेश रहा है, तुम कैसे सफाक भाई हो कि अपने भाई का ख्याल ही नहीं रखते। वो फटे पुराने कपड़े पहनता है और तेरे पास बारी नहीं आती कपड़े पहनने की। अपने भाई को स्टैंड कर दो। मैं कहूंगा इस मजमे में अगर कोई भाई अमीर है और उसकी बहन गरीब है तो वो अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले। लेकिन गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते हैं। तो ये जुर्रत कैसे हुई? औकात देखा अपनी। तू तो मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, राज़िक तू है। बहनें वली बना देती हैं जवानों, बहनें मां का रूप होती हैं। सारी जिंदगी बहनों के हाथ भाइयों के लिए उठे रहते हैं। लेकिन माँ बाप मर जाए ना, दुनिया से चले जाए, तो ये 6-6 महीने हमारे घरों में ना आए, हमें इनकी कभी याद भी नहीं आई। माँ बाप होते थे ना तो 15 दिन बाद उदास हो जाते थे। दामाद से कहते पुत्र मेरी बेटी को मिला दे, छोड़ जा, वापस हम छोड़ जाएंगे। वो 15 दिन बाद उदास होते थे। ये कैसा सफाक, 6 महीने हो गए घर में बहन नहीं आई, इसे कभी याद ही नहीं आई। ये तो बेचारियां साल बाद छुट्टियां गुजारने आ जाए ना तो भाई के तेवर देख के ना 2 दिन बाद वापस चली जाती। बच्चों को बहाना, जी मुझे काम था इसलिए वापस आ गई। ये बहनें अच्छी नहीं लगती लेकिन होती बड़ी अच्छी है यार। लोग हमसे मसला पूछते, मौलवी साहब बहन तोहफा दे तो ले लेना चाहिए, किताब लेते हो तोहफा, कोई कपड़े तोहफा देती है, अपने हिस्से की जमीन दे जाती है तुम्हें। एक उसे ये होता है कि मेरा भाई गरीब है, मैं हिस्सा ले लूंगी इसके पल्ले, इसको क्या बचेगा, वो अपना हक दे जाती है। अच्छा कोई बहन, और बास बहनों को यह भी डर होता है कि अगर मैंने अपना हक मांग लिया ना तो भाई बच्चों को नफरत का दर्स सिखा के जाएगा। फूफी ने मुंह नहीं लाना, मर गया तो उसको मेरा मुंह भी ना दिखाना। क्या कसूर है उसका, उसने अपने हक की तो मांगा, शरीयत ने उसका हक रखा है।
اپنے بچوں کو پھپھو کا بھی پیار سکھاؤ. میرا سوال ہے, بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے, پھپھو کا کیوں نہیں ہوتا؟ رشتوں کی قدریں اچھی باتیں سکھاتے ہو, خالہ کا پیار آنا چاہیے, پھپھو کا کیوں نہیں آتا؟ پھپھی کیوں بری لگتی ہے؟ میرے بچوں کی عادت ہے, میری بہنیں آتی تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. یہ ادب سکھانا پڑتا ہے, یہ عزت دینی پڑتی ہے. اپنی بہنوں سے رابطے میں رہو, بہنیں ولی بنا دیتی ہیں. یہ بری نہیں ہوتی, بری لگتی ضرور ہے, لیکن بھائیوں کے حق میں بری نہیں ہوتی. یہ ماں کا روپ ہوتی ہے یار. اگر بہنیں ناراض ہیں تو جاؤ ان سے معذرت کر لو. اگر بہنیں نہیں آتی تو ان کے پاس جایا کرو, انہیں اپنے پاس بلایا کرو, انہیں اچھے اچھے کھانے کھلایا کرو, انہیں تحائف دیا کرو. آپ نے دیکھا ہے بہن کو جو بھائی سے 500,000 ملتا ہے نا, اور بہنیں جب گھر آئے نا تو انہیں خالی ہاتھ نہ موڑا کرو یار. بہنوں کی جولیاں بھر کے بھیجا کرو. یہ میرے محمد کی سنت ہے, یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے, بہنوں کی جولیاں بھرنی. بہن کو 500,000 بھائی سے ملے نا تو وہ اپنے سسرال میں جا کے بتاتی میرے بھائی نے مجھے دیے ہیں. وہ خامد بھی کہتا ہے میں تو تجھے 5-5 ہزار دے, وہ کہتا ہے یہ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ مجھے بھائی نے دیے. لیکن یہ بھائی 6 مہینے ہو گئے بہن سے ملے ہی نہیں, یاد ہی نہیں آیا. اپنے رشتوں کو عزت دو, اپنے کمزور رشتوں کو اٹھاؤ, انہیں عزت والی جگہ پہ بٹھاؤ. کسی نے کہا تھا نا کہ تو کروڑ پتی کیسے بنا, تو اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا. آپ نیچے والوں کو اوپر لاؤ, اللہ آپ کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے گا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہوں. میں نے ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے, ان کا لیکچر سنا تو اس کی بات سیدھی دل کو لگی. وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا, اس کو بلڈ کینسر تھا, زندگی موت سے لڑ رہا تھا. اس نے کہا مجھے کوئی راستہ دو یار. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے. آبائی شہر پوچھا, کہا فیصل آباد. کہا وہاں کو تیرے رشتے ہیں, عزیز رشتے؟ کہا ہاں وہاں چچا تائی ہے. مالی پوزیشن پوچھی, کہا وہ سب غریب ہے. اگلی بات سنیے, کہا کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا 20 سال ہو گئے. غریب رشتہ دار بھی نہیں نہ ہوتا. غریب تو کال کر دیں تو ہم سمجھتے شاید قرض مانگنے کے لیے گئے, وہ بیچارہ سمجھتا کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے. اور نہیں یار, وہ اتنے بھی چھوٹے نہیں, غریب بڑے بڑے خوددار ہوتے ہیں یار. وہ اپنی عزت نفس کو نہیں مجروح ہونے دیتے. لیکن یہ دولت کا خمار ہی ایسا ہے, قادی اتنا بڑا ہے, اور وہ سمجھتے یہ سارا زمانہ ہی مطلبی ہے. وہ تو رشتہ دار سمجھ کے عزت دے رہا ہے, کال کر رہا ہے, لیکن کال نہیں اٹینڈ کرتے, کہیں قرض نہ مانگ لے. کہا 20 سال ہو گئے نہیں ملا. کہا جاؤ ملو جا کے ان سے, 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ. یہ جو دولت کا خمار چڑھا ہے نا, اور گردن میں جو اکڑ آئی ہے, یہ باہر نکالو. کہا 20 دن لوگوں میں گزار کے آنا ہے. کرنا کیا ہے؟ کہا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ, ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کر کے آؤ. جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو. کسی کو ٹریکٹر لے دینا, کسی کا ہال ٹھیک کروا دینا, کسی کا ٹیوبل ٹھیک. وہ کہتا جو ہو سکتا ہے کرو. 20 دن بعد واپس آیا. کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ. جب دوبارہ ٹیسٹ کروائی تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا. بھائی جان, جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں. اور دعائیں کروایا نہ کرو یار, دعائیں لیا کرو. کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئی, یا اللہ انہیں شفا دے دے. میرے رسول فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلہ رحمی کیا کرو. تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بھائی ہیں. اور اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں تو پھر اپنے ان غریب رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کر دو. اشفاق احمد کہا کرتے کون سا پلے سے دینا ہے؟ اللہ کے دیے سے دینا ہے. دینے والا مزاج بناؤ, دینے والے کنگال نہیں ہوتے. اللہ عزیزم کی والدہ جو پچھلے دنوں جدا ہو گئی بیٹوں سے, بڑی دولت چلی گئی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بچوں کو صبر عطا فرمائے. جو ماں نے زندگی میں وعدے کیے تھے اللہ بچوں کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر پہ ایک اعلان سماعت فرما لے. ہمارے گجرانوالہ میں سالانہ مصطفی اجتماع ہوتا ہے. حسب روایت انشاءاللہ اس سال 8 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ پروگرام جاری رہے گا. تلاوت نعت, مصطفی مبلغین کے خطابات, بعد عظیم پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب امیر اعلیٰ ادارت المصطفیٰ آپ خطاب فرمائیں گے. بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے, سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. حضرت کی شخصیت پوری دنیا متعارف ہے, اور ان کی وجہ شہرت اخلاص, للہیت اور بے نیازی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بہت کام لیا اور نوجوان نسل کو راہیں بخشی. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نور و نگہت سے لبریز اس محفل نور میں تشریف لا کر ابدی سعادتوں کے حقدار بنیے گا. ہمارے یہاں سرگودا سے قافلہ انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا کاشف رضا مصطفی صاحب, یہ ہمارے سینئر مبلغ ہیں, آپ کے سرگودا میں آئے ہیں. تو اگر دوست جانا چاہے تو ان سے رابطہ ضرور کیجیے گا, یہاں سے گاڑیوں کا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.